السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ مریم نواز شریف کی طرف کر دیا ہے۔ جو یوتھیا صحافی ہیں اور کچھ نام نہاد تجزیہ نگار اور نام نہاد صحافی ہیں، بلکہ سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ نگار کہلاتے ہیں، ان کی غلاظت بھی اب کھل کے سامنے آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے، امڑ رہی ہے باہر، اور وہ اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں مریم نواز شریف کے خلاف، اور بہت بیہودہ طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، اور تمام حدیں جو ہیں وہ انہوں نے عبور کر لی ہیں۔ ایک طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، دوسری طرف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے، کیا وجوہات ہیں، کیا جرم کیا ہے مریم نواز شریف نے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس طرح سے ان کی طرف جو ہے وہ توپوں کا رخ جو ہے تحریک انصاف نے اب موڑ لیا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو اس کے حوالے سے موسٹ ویلکم، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ آپ کو ہمارا جو ولاگ ہے وہ بر وقت مل سکے۔ اب آج ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ ہدف ہیں، وہ نشانہ ہیں تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کا۔ پہلے شندانہ گلزار صاحبہ جو پشاور کے ایک حلقے سے رکن قومی اسمبلی بنی، اس سے پہلے وہ مخصوص نشستوں پہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رہیں۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کے بڑی قریب تھیں۔ ان کے والد مرحوم جو ہیں وہ بھی وہ گلزار حسین وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے 2013 کے عام انتخابات میں، پھر بعد میں وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ جو ہے مخصوص نشستوں میں 2018 میں جیتی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے کارکن تھے لاہور میں، وہ ان کی موت ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس کا الزام جو ہے وہ شندانہ نے کہا کہ جی یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے احکامات کے اوپر یہ قتل۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ اب ایف آئی اے نے ان کو بلا لیا کہ آپ بتائیں، جو آپ کے پاس ویڈیو اور ثبوت ہیں وہ دیں۔ ابھی یہ اس کی بازگشت باقی تھی کہ ایک اور جو پی ٹی آئی کا ٹک ٹاک سٹار ہیں اور جو الٹی سیدھی باتیں کرنے سے شو کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جناب شیر افضل مروت صاحب، جو لکی مروت سے ایم ایل اے بھی منتخب ہو گئے، تو وہ انہوں نے الزام لگایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے جندل جو ہیں، جو کہ انڈیا کے بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، ان کو جو ہے وہ پیسے دیے ہیں، ان کے ذریعے سے دبئی اور ساؤتھ افریقہ میں ٹارگٹ کلرز حاصل کیے گئے، ان کو $1 لاکھ کی ادائیگی ہو گئی ہے، اور وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ بھئی کیا پدی کا شوربہ، اور شیر افضل مروت جو ہے وہ کیا اس نے کر دیا ہے، اس کی کیا جو ہے اس نے کوئی ایسا سیاست کر دی ہے کہ جس سے مسلم لیگ نون کی سیاست کو، مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کو پتہ نہیں دبئی اور ساؤتھ افریقہ کہاں سے ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ ان کو اکٹھے کرنے پڑے ہیں، اور وہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ بس اب مطلب کیسے لوگ ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ الزام لگا دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہوگی مریم نواز شریف۔ اس کی بالکل یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر شیر افضل مروت جھوٹے ہیں تو ان کو اندر ہونا چاہیے۔ اسے قطع نظر کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں، کس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو اندر ہونا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو اس طرح سر عام جو الزامات ہیں یہ نہیں لگانے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح سے ایک اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار کی حیثیت سے پاکستانی ٹی وی سکرینوں پہ بھی قابض رہے ہیں بڑی دیر تک، اوریا مقبول جان، کالم بھی لکھتے رہے، اور بڑے مذہبی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ٹویٹ کیے ہیں اور جو بکواس کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل ذہنیت کیا ہے، یہ کس قسم کے کریکٹر کے لوگ ہیں، اور یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں دوسروں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں، اور اس کو کس گندی جو ذہنیت ہے وہ ابل کے جو ہے وہ سامنے امڑ کے جو ہے وہ سامنے۔ اسی طرح ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کبھی وہ بڑے اچھے جرنلسٹ سمجھے جاتے تھے، شاہین سے بھائی صاحب ایڈیٹر بھی رہے نیوز کے، ان کا وہ بھی مریم نواز شریف کو ہدف کا ٹارگٹ انہوں نے بھی بنایا ہوا ہدف، اور وہ بہت ہی وہ بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔
کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, گھٹیا سے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, یہ اسی قسم کا رد عمل ہے, یہ اسی قسم کا اظہار ہو رہا ہے جس طرح کا اظہار کبھی مسلم لیگ نون کیا کرتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے. ان کی جعلی تصویریں بنا کے وہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی, ان کے بارے میں من گھڑت قصے کہانیاں مشہور کیے جاتے تھے, عجیب و غریب قسم کی خبریں چھپوائی جاتی تھیں, کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی. پاکستان جیسے معاشروں میں خاتون کے خلاف جب آپ کو اور کچھ نہ ملے تو پھر آپ سیدھا کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں خواتین. پھر ان کو جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے پھر اس طرح کی الٹی سیدھی کہانیاں. تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بہت کچھ برداشت کیا, محترمہ نصرت بھٹو نے بھی بہت کچھ برداشت کیا, بہت بڑی خاتون تھی وہ, اور ان دو ماں بیٹی کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا, کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, گھٹیا سے گھٹیا زبان استعمال کی گئی, گھٹیا سے گھٹیا الزامات لگائے گئے. اور اس میں صرف مسلم لیگ نون نہیں تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, اور پارٹیاں بھی تھی, آئی جے آئی تھی, نہیں کٹے تھے یہ, اور اسٹیبلشمنٹ کی ان کو بیک حاصل تھی مقتدرہ کی. تو یہ اسی قسم کی اب کریکٹر اسیسینیشن, جس طرح کی محترمہ کے خلاف مسلم لیگ نون بھی تھی پیش, اب مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, دوسری وجہ کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بن گئی ہیں. پاکستان کی اور پورے پنجاب کی, دونوں طرف کے جو پنجاب ہیں, اس کی تاریخ کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہے, تو یہ ایک بڑی تکلیف ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون ہے, اور وہ جو ہے وہ نواز شریف کی جو لیگیسی ہے ظاہر ہے اس کو وہ کیری کرتی ہیں. اس کو شہباز شریف صاحب تو کیری نہیں کرتے, اس کو مریم نواز کیری کرتی ہیں. وہی مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ پاپولر چیئر ہے, اور تحریک انصاف تھریٹ فیل کرتی ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئیں, اگر یہ 5 سال نکال گئیں اور اگر یہاں کام کر گئیں, پنجاب میں ڈیلیور کر گئیں, تو پھر تحریک انصاف اگلے الیکشن میں کہاں کھڑی ہوگی. اور مسلم لیگ نون اگر ریوائیو کرتی ہے, جو دھچکے لگے ہیں, جو نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون کا, اگر اس کو ریکور کر جاتی ہیں, تو پھر جو تحریک انصاف ہے اس کے لیے ظاہر ہے مشکل پیدا ہوگی پنجاب میں. تو اس لیے انہوں نے فل اب جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا مریم نواز شریف صاحبہ کو. نہ شہباز شریف کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کسی اور مسلم لیگ نون کے لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الیکشن سے پہلے نواز شریف تھے ہدف, اور اب جو ہے وہ مریم نواز شریف جو ہے وہ ہدف ہے. اور وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. وجہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, چیف منسٹر پنجاب بن گئی ہے, خاتون ہے, تو اس لیے اس کے کریکٹر کو لے کے بڑا آسان ہے پاکستان جیسی سوسائٹیز میں گند پھیلانا. کیونکہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ تو جو بھی کوئی بات کرے گا وہ تصدیق کرتے ہی نہیں ہے, تو وہ زحمت ہی نہیں کرتے. ان کے نزدیک جو آ گیا انہوں نے گند پھیلانا ہے, گند ہے جو بھی ہے انہوں نے اس کو پھیلانا ہے. منو ان جو ہے وہ آگے پھیلانا ہے, اور منو ان جو جھوٹا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو وہ کیری کرتے ہیں, اس کو وہ آگے پھیلاتے ہیں, تصدیق نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے. اس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. تحریک انصاف میں تو خیر تھا ہی نہیں, تو اب تو اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. تو اس لیے بھرپور قسم کا جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پہ وہ کیا جا رہا ہے, اور مزید لیڈرز بھی بہت ساری مختلف قسم کی اور باتیں ان کے حوالے سے کریں گے, کیونکہ ان کو تکلیف ہے. ان کو شہباز شریف کی اتنی تکلیف نہیں ہے, ان کو تکلیف ہے زیادہ مریم نواز شریف کے چیف منسٹر بننے کی. اور اس تکلیف کا اظہار جو ہے وہ مختلف صورتوں میں, وہ یوتھیا صحافی ہوں تحریک انصاف کے, عمران خان کے جو ہے فین کلب میں ان کے مریدین ہوں, یا وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہوں, تو وہ اس کا اظہار, اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں جو مریم نواز کے چیف منسٹر بننے سے ان کو ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. اور جس قسم کے اقدامات کر رہی ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ تھا کہ شاید وہ بہت ایکٹیو چیف منسٹر نہ ہو, لیکن بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اچھا آغاز کیا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اب تحریک انصاف کے لیے, اور وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں غلیظ, گھٹیا اور بیہودہ پروپیگنڈا کر کے, کریکٹر اسیسینیشن کر کے. محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی, آج نون لیگ والوں کو یاد آتا ہوگا کہ انہوں نے کتنا غلط کام کیا تھا. جو باقی لوگ ہیں ان کو تو احساس نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کام ہی ہے, لیکن کم از کم مسلم لیگ نون کو کم از کم یہ آئندہ یہ بات احتیاط کرنی چاہیے, یا آئندہ توبہ کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی دوسری جو پارٹی کی خاتون رہنما ہیں یا لیڈر ہیں ان کے بارے میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ وہ جو کچھ نون لیگ نے کیا تھا اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے, اگر تحریک صاحب وہ کر رہی ہے ان کے ساتھ, جو کہ غلط ہے, جو کہ بیہودگی پہ مبنی ہے, جو کہ انتہا ہے ضلالت کی اور کمینگی کی جو کیا جا رہا ہے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. آج کے لیے اتنے ہی, بہت شکریہ.